Celebratory gunfire all around Kabul. افغانستان کے لیے تاریخی دن 20 سالہ جنگ کے بعد امریکی انخلا مکمل. I'm here to announce the completion of our withdrawal from Afghanistan. The last C-17 lifted off from Hamid Karzai International Airport in the end of the military mission to evacuate American citizens. The last U.S. military planes from Kabul International Airport, the Taliban took control. That's the end of 20 years of American presence. طالبان کی بٹالین بدری 313 کے اہلکار ایئرپورٹ میں داخل. یہ یقین دلایا گیا ہے اور ہمیں پوری توقع ہے طالبان کی حکومت سے کہ وہ ان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہوگی. کابل ایئرپورٹ پر 3 دھماکے. داعش نے دھماکوں کی ذمہ داری قبول کر لی. اس خطے میں اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ ہمیں بائی پاس کر کے اس کی دال کل جائے گی تو یہ خیال است و محال است و جنون. السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بریکنگ پوائنٹ. میں ہوں محمد مالک. تاریخی دن تھا جب یہ 20 سال کی جنگ ختم ہوئی. ہزاروں لاشیں گریں، 5-6 ہزار امریکن فوجی کانٹریکٹرز، ہزاروں افغانی، پھر پاکستان کے دوسرے سرحد، بلینز آف ڈالرز، اور اینڈ میں نتیجہ کیا نکلا؟ ایک میہم، ایک پاگل پن، ایک سب کچھ. باقی چیز تو چل رہی ہیں. ابھی گورنمنٹ نہیں بنی، ابھی خد و خال سامنے نہیں آ رہے. نظر ہی آ رہا ہے کہ ملا ہیبت اللہ جو ہوں گے شاید امیر المومنین ہوں گے، ایک شورا بنے گی. اور ابھی طالبان کا ہے کہ ہم پاور پہلے کنسولیڈیٹ کر لیں، بعد میں ہوگا پاور شیئرنگ کیسے ہوگی. تمام چیزیں ابھی بن رہی ہیں. لیکن ایک چیز بڑی ابھر کے خطرناک آئی ہے سامنے، اور وہ ہے آئسس خراسان. تو اس کو داعش آپ کہہ لیں، داعش، القاعدہ، یہ جو سارا چیز ہے، اس کا ایک جو وہاں پہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے بڑی خطرناک ہوئی. اور یہ جب پچھلے ہفتے جب کابل ایئرپورٹ پہ حملہ ہوا جس میں 13 مرینز بھی مارے گئے اور بے گناہ افغان بھی مارے گئے، وہ انہوں نے اپنی پریزنس بتائی. ان کی یہ کیا پاکستان کے لیے لمحہ ہے اس کے لیے، کیونکہ ایک بہت بڑا خطرہ ہے کہ تحریک طالبان پاکستان، اگر ان کو تحریک طالبان افغانستان نے وہ سپورٹ نہ دی جس کا وعدہ کر رہے ہیں کہ ہم نہیں دیں گے، کہ تو پھر ان کے پاس کیا آپشنز ہیں. اور ہمیں یہ خطرہ یہ ہے کہ شاید یہ الائے کر لیں اپنے آپ کو داعش کے ساتھ اور القاعدہ کے وہاں پہ گروپس ہیں. اور یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، اتنا بڑا تھریٹ ہے کہ ذبیح اللہ مجاہد جو سپوکس پرسن انہوں نے پچھلے دنوں باقاعدہ ایک بیان دیا اور انہوں نے کہا کہ جو لوگ جوائن کر گئے ہیں اور داعش کے ساتھ، اب وقت آ گیا کہ وہ ختم کر دیں اپنی چیزیں، کیونکہ اسلامی ایک امارات قائم ہو گئی ہے. اور اس کے بعد یہ بالکل ریاست کے خلاف جہاد والی بات ہے اور اس کو پھر ہم قبول نہیں کریں گے. لیکن پاکستان میں اس کے کیا اثرات ہوں گے؟ بڑا سیریس ایشو ہے، اس پہ ہم بات کریں گے. اور ساتھ ہی جو کل یہاں پہ بریفنگ ہوئی ہے پاکستان میں، اس میں پارلیمنٹیرینز اور دوسروں کو بلایا گیا ہے، اس میں کیا ٹیک اوے تھا؟ کیا ہماری قیادت کلیئر ہے کہ اب افغانستان میں کس طرح آگے بڑھنا ہے؟ کیا فوجی قیادت ابھی بھی انڈیا کے پرزم سے دیکھ رہی ہے؟ یہ بڑے سیریس ایشوز ہیں جن کا ہمارے مستقبل میں بہت گہرا اثر ہوگا. میرے پاس بڑا زبردست آج پینل ہے. ہمیں کابل سے جوائن کر رہے ہیں علی مصطفیٰ، یہ کورسپونڈنٹ اینکر ہیں TRT ورلڈ کے، وار کور کر رہے ہیں. میرے ساتھ اسٹوڈیو میں عائشہ تنظیم ہے، یہ بیورو چیف وائس آف امریکہ فار افغانستان اینڈ پاکستان ہے. یہ ابھی کابل سے آئی ہیں اور آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے دنوں میرے پروگرام میں وی ٹوک اے لائیو فرام کابل آلسو. ہم تھوڑی دیر بعد بات کریں. میں نے پروگرام سے کچھ دیر پہلے میں نے سہیل شہین صاحب سے بھی گفتگو کی تھی جو ترجمان ہیں افغان طالبان کے اور ممبر نیگوشیٹنگ ٹیم کے ہیں. ان کی بھی میں آپ سے بات چیت سناؤں گا. اور مشاہد حسین سید جو کل بریفنگ میں تھے ان کے بھی خیالات آپ سے شیئر کروں گا. لیکن پہلے میں تھوڑی سی تاریخ دینے سے پہلے علی مصطفیٰ سے لینا چاہتا ہوں اپڈیٹ. علی السلام علیکم. وعلیکم السلام علیکم. جی علی یہ بتائیے ایگزیکٹلی اس وقت کیا حالات ہیں کابل میں؟ اپنا کام ہے کنٹرول سچویشن. ایئرپورٹ کے قریب پچھلے دنوں جب تک امریکن تھے یہاں پہ تو تقریباً 45 منٹ لگتے تھے فرام دا سٹی سینٹر جہاں پہ میں موجود ہوں شارع 9 سے. اب ہم آج صبح وہاں پہ تقریباً 15 منٹ میں پہنچ گئے. کوئی رش نہیں تھا لیکن اس کے باوجود طالبان باہر فائرنگ کر رہے تھے مینٹین کرنے کے لیے کہ رش نہ رہے ادھر. بٹ بڑا آرگنائز تھا. ہمیں اندر بدری بریگیڈ کے کمانڈر لے کے گئے بالکل ایئرپورٹ کے اندر تک. وہاں پہ انہوں نے ہمیں انٹرویو دیا. اس کے بعد وہ ہمیں ملٹری سائٹ پہ لے کے گئے جو آج صبح تک یعنی کل رات تک. ایئرپورٹ اب مینیج کون کر رہا ہے علی؟ کون چلا رہا ہے؟ وہ سارے ٹرکس بھی ترکی کے لوگ بھی چلے گئے تو ان کے پاس ٹیکنیکل ایکسپرٹیز ہے پورا وہ. تو طالبان کہتے ہیں مالک
ان کے پاس ٹیکنیکل ایکسپرٹیز موجود ہے اور اسکلڈ مین پاور ہی موجود ہے، لیکن ان کے مذاکرات چل رہے ہیں ٹرکی اور قطر کے ساتھ کہ کوئی ایسی اتھارٹی کریٹ ہو، ایک کوآپریشن کریٹ ہو جو آ کے ایئرپورٹ کو، لاجسٹکس کو، پیسنجرز. یہ آواز آئی تھنک کٹ گئی ہے بیکاز کابل سے ہے، کنیکشن خراب ہے. بڑی صاحب کنیکٹ کیجیے گا. عائشہ ان دا مین ٹائم ویری کوئکلی، آپ تو بھی آئے ہوئے کچھ دن ہو گئے ہیں، آپ روزانہ بات کر رہے ہو سب کچھ، کیا واٹ از پینک ہے، کیا ہے داعش والا ایشو جو سا بڑا سیریس ایشو ہے، کس طرح لوگ دیکھ رہے ہیں اس وقت وہاں پہ؟ میں تھوڑا سا ایئرپورٹ پہ آپ پوچھ رہے تھے، آواز کٹ گئی. تو آج ذبیح اللہ مجاہد نے جو ایئرپورٹ میں کہا تھا، انہوں نے یہ کہا تھا کہ بھئی ہم خود بہت ساری چیزیں مرمت کر لیں گے، کیونکہ جب شروع میں لوگ آئے تھے تو بہت سارا انفراسٹرکچر ڈیمیج ہوا تھا، اور جہاں پہ ہمیں ضرورت پڑی تو ہم قطر یا ترکی سے مدد بھی لے سکتے ہیں. تو وہ جو انہوں نے بات چیت کی بات کی، تو دیٹس اباؤٹ دی ایئرپورٹ. جہاں تک بات ہے لوگوں کی، تو دیکھیں ابھی تک لوگوں میں طالبان کے حوالے سے بہت زیادہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے. 20 سال کی جنگ ہے، اس سے پہلے 90s کی یادیں ہیں، اور اس کے علاوہ بھی ان 20 سالوں میں جو علاقے طالبان کے کنٹرول میں تھے وہاں بہت ریپریسو لاز جو ہیں وہ لاگو کیے گئے تھے. تو میں خواتین سے بات کر رہی ہوں، میں صحافیوں سے بات کر رہی ہوں. کچھ لوکل صحافی ہیں، جیسے مجھے طلوع نیوز نے کہا کہ ہمارے صحافی کام کر رہے ہیں، ہم رپورٹنگ کر رہے ہیں، لیکن ان کی تمام خواتین صحافی، طالبان نے انہیں نہیں روکا اسکرین پہ آنے سے، وہ خود ہی ملک چھوڑ کے چلی گئی ہیں. سو آبویسلی ایک سینس آف پینک ہے کہ پتہ نہیں آگے کیا ہوگا. تو ان کی خواتین تو اس لیے ابھی دے اونلی ہیو میل رپورٹرز. دوسرے جو صحافی ہیں جو خاص طور پہ فورن میڈیا کے ساتھ تھے، ان کو یہ ڈر ہے کہ مطلب مہینے بعد 2 مہینے بعد جب انٹرنیشنل میڈیا کی اٹینشن ہٹے گی تو ڈور ٹو ڈور سرچ ہوگی. کچھ ایک آدھ انسیڈنٹس بھی ہوئے ہیں جہاں طالبان گئے بھی ہیں ڈور ٹو ڈور، کسی کا انہوں نے پوچھا ہے. تو کم از کم 2 یا 3 انسیڈنٹس تو مجھے خود لوگوں نے بتائے ہیں کہ ہمارے گھر گئے، ہمارے والد سے پوچھا کہ وہ کہاں ہیں، یا ہمارے بھائی سے پوچھا کہ وہ کہاں ہیں. پھر فارمر جو گورنمنٹ کے لیے جو لوگ کام کرتے تھے، ان کو یہ ڈر ہے کہ طالبان، حالانکہ انہوں نے، لیکن ابھی تک کچھ ہوا نہیں ہے. ڈر تو خوف تو obviously ہے. ہاں، لیکن یہ کہ وہ لوگوں کا یہ کہنا ہے ڈر اس لیے کہ ان کا یہ خیال ہے کہ ابھی طالبان جو ہیں وہ انٹرنیشنل لیجٹمیسی چاہتے ہیں، اور مطلب جب ایک دفعہ انٹرنیشنل لیجٹمیسی مل جائے گی اور پھر عالمی میڈیا کی توجہ ہٹ جائے گی، لیٹ سے 4 مہینے 6 مہینے بعد، تو اس کے بعد پھر وہ جو ریپرائزلز ہیں ان کا سلسلہ نہ. اچھا علی کنیکٹ ہو گئے. علی یہ بتائیں جو ایئرپورٹ والا بھی چیز جو یہ ٹیکنیکل سارا کام کر رہے ہیں، یہ کیا ریمننٹس آف پاسٹ ایئر فورس یا کروز وغیرہ ہیں کہ ان کے اپنے لوگ ہیں؟ آپ کو اس بات کا اندازہ لگانا ہوگا ملک کہ طالبان وہ طالبان نہیں رہی جو آج سے 24 سال پہلے یا 25 سال پہلے جس نے کابل کے قبضہ کیا تھا. اب ان میں ایسے لوگ موجود ہیں جن کے پاس ماسٹرز کی ڈگریز ہیں، پی ایچ ڈی کی ڈگریز ہیں، 5 زبانیں بولتے ہیں. جو ہمارے ساتھ کمانڈر تھا، تو ان کے پاس ایسے لوگ موجود ہیں، اور زیادہ تر لوگ یہ کم عمر کے ہیں. دیٹ از ناٹ ٹو سے کہ طالب کے رینکس کے اندر جاہل لوگ نہیں ہیں یا ایسے لوگ نہیں ہیں جنہوں نے 20 سال سے کچھ بھی نہیں دیکھا سوائے جنگ کے. اور یہ اس بات کی وضاحت کرتا ہے جو عائشہ کہہ رہی تھی کہ انسرٹنٹی اس لیے ہے کیونکہ ایک قسم کا طالب نہیں ہے. یا تو اگر آپ کے پاس ہوتا جنگجو طالب تو لوگ کہتے کہ جی ایوری تھنگ ہیز گون ٹو ہیل، کوئی امید یا مقصد نہیں ہو سکتا اس کا. لیکن کیونکہ ان کے اندر اتنی ورائٹی موجود ہے، کچھ فیکشنز ہیں جو کہتے ہیں کہ جی ہمارے پاس ٹیکنیکل سکلز بھی موجود ہیں، وی آر ایجوکیٹڈ، ہم ڈپلومیٹک بھی ہیں، ہم ریزنیبل بھی ہیں، لاجیکل بھی ہیں. کچھ لوگ ہیں جو اتنے سینسٹیو ہیں کہ ان کو ہلکی سی بھی کوئی آپ کی چیز پسند نہ آئی تو وہ آپ کے ساتھ غصہ کر سکتے ہیں، لڑائی کر سکتے ہیں، اور ورس کمز ٹو ورس مار بھی سکتے ہیں آپ کو. اچھا یہ مجھے بتائیں کہ میرا ایک پروگرام کا میں اپنا فوکس رکھنا چاہ رہا ہوں یہ ISIS خراسان کے اوپر اور پاسبل ان کے لائنسز. دھماکہ جب کابل میں ہوا تو دے میڈ شور، کیونکہ دے میڈ دا پریزنس فیلٹ کہ ٹھیک ہے دیکھیں ہم ہیں، اور انہوں تو ڈکلیئر جنگ کی ہوئی ہے ان کے امیر نے کہ جی یہ لوگ بڑے ماڈریٹ ہیں اور یہ اسلامی سزائیں بھی نہیں دیتے اور سب کچھ. سوال 2-3 ہیں کہ اس دھماکے کے بعد یہ ISIS والا کا تھریٹ کیا ایک بڑی پرائرٹی بنا ہے طالبان لیڈرشپ کے لیے؟ وہ اس کو ایک بڑا مسئلہ سمجھ رہے ہیں یا ان کا خیال ہے کہ اتنی بڑی بات نہیں ہے، ہم کنٹرول کر لیں گے؟ مسئلہ یہ ہے کہ دونوں طرف ان کے جو آئیڈیالوجی ہے اسپیشلی طالبان اور ISIS خراسان کی، وہ شہادت کے اوپر فوکس کرتی ہے مالک. تو یہاں پہ کس کی شہادت زیادہ بڑی ہے
یا وہ طالبان کی ہے. وہ یہ کہتے تھے کہ جب وہ امریکہ کے ساتھ جنگ کر رہے تھے یا ان کی پراکسیز کے ساتھ یہاں پہ, تو ان کی شہادت زیادہ بڑی تھی یا افغان فورسز کی شہادت سے. اب the tables have turned. ایک طرف آپ کے پاس افغان طالبان ہے کابل کے اندر, اور دوسری طرف داعش خراسان ہے جس نے اس اپوزیشن کا مینٹل لے لیا ہے جو طالبان کے پاس تھی. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہماری شہادت بڑی ہے اور یہ سب جو ہیں لوگ یہ منافق ہیں. اچھا, میں اگر علیہ میرے ساتھ رہے, عائشہ آپ بھی, میں ناظرین کے لیے تھوڑا سا نا ایک ہسٹری دے دوں اس کی آئسس خراسان کی کیا تھا, کہ پھر اس کے بعد آپ دونوں کا مجھے کامنٹ چاہیے. ناظرین یہ بنی تھی 2015 میں, اور اس میں جو کوئی ناراض تھے, کوئی طالبان فیکشن کے لوگ تھے, ٹی ٹی پی کے کچھ ناراض جو لوگ تھے طالبان کے وہ تھے, دوسرے القاعدہ کے لوگ تھے, کچھ حقانی گروپ کے بھی لوگ تھے. اس کے بعد یہ بنی تھی وہاں پہ خراسان کی. 2002 سال جو تھا یہ ایسٹرن افغانستان کے اندر بڑا انہوں نے ٹیریٹری بھی قابو کی, سب کچھ. پھر 2 سال اس کے بعد 17 سے 18 19 اور 20 ان کے لیے بڑا ٹف سال تھا, جب ان کو وہ ڈیزی کٹرز بھی ٹھکے, افغانستان کی طالبان نے ہی بڑا مارا, اور ان کا خیال تھا کہ ہم نے ان کو زمین پہ گرا لیا, لیکن وہ ہوا نہیں. 5 سے 6 ہزار ان کی اسٹرینتھ سمجھی جا رہی تھی. ان کا بڑا سخت رویہ ہے, ان کے نزدیک تو جو طالبان جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ انتہا پسند ہیں, یہ ان کے نزدیک بڑے ماڈریٹ تھے, سب کچھ تھا. انہوں نے 2 تبدیلیاں کی. ایک تو انہوں نے ایک جنگ اناؤنس کر دی طالبان کے اگینسٹ, جب طالبان نے ایگریمنٹ کیا امریکنوں کے ساتھ صلح کا. انہوں نے کہا کہ آپ نے جہاد کو سے غداری کر دی ہے اور آپ اپنے نظریات سے ہٹ گئے. دوسرا انہوں نے اربن ریکروٹنگ شروع کر دی شہروں میں, اور انہوں نے بڑا جو ان کا ڈیٹا ہم پڑھتے ہیں, انہوں نے آپریشنل فائٹرز شہروں سے بھرتی کرنے شروع کیے, کابل سے بھی. اس میں بیٹل ہارڈن جو تجربہ کار لوگ تھے, بہت ریڈیکلائز لوگ تھے, ان کو بھی لیا. اخوانی مسلمین کے ملیشیا ممبرز تھے, وہ بھی انہوں نے جوائن کیے, اور ڈیفیکٹر گروپس جو سے طالبان کے اور ریڈیکل حقانی نیٹ ورک کے, ان کو بھی ساتھ لائے, اور پیسہ ان کے پاس بہت ہے. اس کے بعد اب اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ جو تحریک طالبان پاکستان ہے, ان کے بھی کچھ لوگ ان سے رابطے میں ہیں, کیونکہ ابھی تک جو اشارے دیے طالبان افغانی طالبان نے وہ یہ ہے کہ ہم کسی کو اجازت نہیں دیں گے یہاں پہ ایسی کسی بھی حکومت کے خلاف, کسی دوسرے ملک کے خلاف کارروائی کرنے کی. علی آپ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں, یہ مجھے بتائیں آن گراؤنڈ یہ کتنا سیریس ایشو لگتا ہے کہ تحریک طالبان پاکستان اور یہ لوگ کیا مل سکتے ہیں, کیا کین دے فارم این الائنس؟ Well, if you look at it, Malik, جو جینیسس ہے داعش خراسان کا, وہ ایکچولی ٹی ٹی پی سے ہی آتا ہے. اگر آپ کو یاد ہو, ٹی ٹی پی کے ایک اسپوکسمین ہوا کرتے تھے شاہد اللہ شاہد, ان کو اس گروپ سے نکال دیا گیا. جب وہ اس گروپ سے نکلے تو ان کے پاس یہ فرینچائز آ گئی. نامنل ہیڈ تھے داعش خراسان کے اس وقت حافظ سعید. وہ حافظ سعید نہیں جو ہندوستان سے جن کی یعنی شمولیت زیادہ ہے. حافظ سعید واز the nominal head of داعش خراسان. ان سے فرینچائز ٹرانسفر ہوئی شاہد اللہ شاہد کو, اور زیادہ تر جو ہم سمجھتے ہیں ان کے فائٹرز آتے ہیں اورکزئی ٹرائب سے. اور جو بھی انہوں نے سیکھا ود ٹی ٹی پی, یعنی حملے کرنا, آئیڈیولوجیکل لیننگز, یہ سب کچھ وہ بلو پرنٹ لے کے یہ داعش خراسان میں آ گئے. تو ان کے پاس بہت ایکسپیرینس ہے, اور یہ ٹرانس نیشنل آرگنائزیشن ان دا پراپر سینس. افغانستان از ناٹ اے ٹرانس نیشنل جہادسٹ آرگنائزیشن, بٹ داعش خراسان از ڈیفینیٹلی از اے ٹرانس نیشنل آرگنائزیشن, بیکاز یہ شروع ہوئی سیریا اور عراق سے, اور اس کے بعد اب یہ پاکستان میں فرینچائز ہو گئی ٹی ٹی پی آف شوٹس کے ساتھ. یہ ہمارے ساتھ ہے کہ میں چاہتا ہوں علی, آپ مجھے پتہ ہے انکنوینئنٹ ہے, آپ باہر کھڑے ہوئے ہیں, لیکن ڈو سٹے ود اس, کیونکہ میں اسی پہ یہی سوال میں نے ان سے کیا تھا, سہیل شاہین صاحب سے بھی, کہ اگر آپ جذبے کے اوپر, آپ کا کہنا ہے کہ جذبے اور ایمان کے اوپر ہم نے امریکہ کو گرا دیا, تو پھر یہ لوگ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ جذبہ اور اپنے ایمان سے, اپنے آئیڈیالوجی سے آپ کو گرا دیں گے, تو کیا ہوگا؟ میں چاہتا ہوں کہ جسٹ ہیو اے لسن کہ یہ کیا باتیں کی ہیں سہیل شاہین نے, پھر میں دونوں سے آپ دونوں کا اس پہ کامنٹ چاہوں گا. چلے امریکن چلے گئے, سارا ویسٹرن چلا گیا, 20 سال بعد افغانستان آزاد ہو گیا, لیکن اب نظر یہ آ رہا ہے جیسے آپ کے جو کلیگ بھی ہیں ذبیح اللہ مجاہد صاحب, انہوں نے کہا کہ جی یہ ابھی بھی اس ملک میں گروپس ہیں, ابھی بھی بہت زیادہ چیلنجز ہیں. ان میں سے ایک بہت بڑا چیلنج آئسس کا اور داعش اور خاص طور پہ آئسس خراسان کا ہے. کیا ہوگا؟ کیونکہ ابھی جب یہ میزائل اٹیکس بھی ہوئے, یہ راکٹ اٹیکس ہوئے کابل ایئرپورٹ پہ, تو انہوں نے اپنا آپ دکھا دیا. اب ان کے امیر نے
آپ کے خلاف جہاد بھی اناؤنس کر دیا جب آپ لوگوں نے ایگریمنٹ کیا، تو کس طرح اس سے آپ ڈیل کریں گے آئیسس والوں سے خاص طور پہ؟ جی آئیسس والے چیلنج نہیں ہے، ہمارے دوسرے چیلنجز ہے، جیسے پاورٹی ہے اس کو ختم کرنا ہے، جیسے ہم چاہتے ہیں کہ بالکل ایک پیس بلڈ کرے، تو اکانومک ڈیولپمنٹ ہے، لوگوں کے لیے اپارچونیٹی کریٹ کرنا امپلائمنٹ کے، یہ سب چیلنجز ہے، لیکن سیکیورٹی وائز کچھ عناصر ہے کا، لیکن وہ اتنا چیلنج نہیں ہے۔ چیلنج تو سہیل صاحب، چیلنج تو آخر سیریس خطرہ ہو، اگر خطرہ نہیں ہے، لیکن کچھ جی اس کے لیے بھی وہ جسٹیفکیشن، جی سوری میں مکمل کر دوں، جی آپ کمپلیٹ، جی وہ ان کے لیے بھی ایسا جسٹیفکیشن نہیں ہے کہ وہ ایک اسلامی حکومت اور نظام کے خلاف بغاوت کرے۔ اگر وہ انہوں نے اٹیک کیا وہ بغاوت ہے، اسلامی نظام ابھی تو آکوپیشن نہیں ہے، خارجی قبضہ ختم ہو گیا، افغانستان آزاد ہو گیا، اسلامی حکومت افغانستان کے مجاہدین و مسلمانوں کے ہاتھ میں ہے، تو کیا دلیل اسلامی بنتا ہے کہ وہ اس اسلامی نظام کے خلاف جتنے لوگ اٹھائے؟ افغانستان میں اس وقت 3 لاکھ سے زیادہ کی فوج بے روزگار ہو گئی، وہ ٹرینڈ آرمی کے لوگ ہیں، ملٹری آپریشنل ان کی تیاریاں ہیں، ان کو یہ گروپس کیوں نہیں اپیل کریں گے؟ ان گروپس کے پاس پیسے بھی ہیں، ان کے پاس ایک انسینٹیو بھی ہے، تو کیا یہ لوگ خطرہ نہیں ہے کہ بہت سے ایسے گروپس کے پاس چلے جائیں گے جو ان کو نوکریاں بھی دیں گے اور ان کو استعمال کریں گے؟ دو چیز، فرسٹ ہم نے جو دوحہ ایگریمنٹ کیا وہ اس لیے کیا کہ افغانستان میں خارجی قبضہ تھا اس کو ختم کرے۔ وہ جہاد کس کے لیے تھا، کس چیز کے لیے تھا؟ اس لیے تھا کہ خارجی قبضہ یا آکوپیشن ختم ہو، تو ہم نے جہاد ملٹری راستہ بھی اختیار کیا تھا اور سیاسی راستہ بھی اختیار کیا تھا۔ ہم ادھر جہاد ملٹری وہ جہاد کر رہے تھے، جو یہ بھی راستہ ہے پولیٹیکل وہ بھی جہاد تھا تاکہ وہ آکوپیشن ختم کرے۔ تو انہوں نے دوحہ ایگریمنٹ کو سائن کیا، انہوں نے مانا کہ ہم 14 مہینوں میں چلے جائیں گے، نکلیں گے افغانستان سے، افغانستان آزاد ہو جائے گا۔ تو وہ یہ مقصد کے لیے تھا۔ تو آیا وہ چاہتے تھے کہ یہ باہر کے افواج یہ ایسا، تو یہ تو بالکل ریشنل نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ وہ 3 لاکھ فوج جو آپ نے بتایا جو کابل ایڈمنسٹریشن کے سیکیورٹی فورسز تھے، ہم ایسا نہیں ہے کہ ہم آرمی نہیں بناتے، انشاءاللہ جلدی جب حکومت کا اعلان کیا جائے تو ہم آرمی فارمیشن پر توجہ دیں گے۔ ابھی وہ ریزرو حالت میں ہے، وہ رجسٹریشن موجود ہے، اس کے سارے قواعد موجود ہے وہ رجسٹریشنز میں، تو انشاءاللہ ہم بنائیں گے۔ اگر یہاں پہ پاکستان میں اب ایک فکر یہ بھی آ رہی ہے سہیل صاحب کہ اگر تحریک طالبان پاکستان کو جو لوگ ہیں جو وہاں پہ افغانستان میں ہیں، اگر آپ لوگوں نے ان پہ سختی کی اور وہ باز نہ آئے تو وہ بھی ان لوگوں کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ سکتے ہیں، آئیسس وغیرہ کے ساتھ یا القاعدہ کے ساتھ، تو کیا یہ ایک پاسبلٹی نہیں ہے؟ میرے خیال میں جیسے میں نے بتایا کسی کو بھی یہ حق نہیں بنتا کہ وہ اسلامی حکومت کے خلاف بغاوت کرے، ابھی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے، اور اگر کرے بھی تو پھر ہم جب ایک سپر پاور اور 54 کنٹریز کے خلاف لڑ سکتے تھے، تو میرے خیال میں یہ مسئلہ کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن بہتر ہے کہ ایسا نہ کرے، وہ ایسا نہ ہو کہ وہ ایسا بلڈ شیٹ میں انوالو ہو جائے
کوئی اس کے لیے ثواب نہ ہو بلکہ اس کے لیے عذاب ہو اور گناہ ہو. تو بالکل اس کے حق نہیں بنتا کہ وہ اسلامی حکومت کے خلاف وہ بغاوت کرے. آپ لوگوں نے ایک چیز ثابت کر دی کہ اگر انسان کا ایمان ہو اور یقین ہو تو پھر طاقت جتنی مرضی بڑی ہو آپ اس سے جیت سکتے ہیں. آپ نے 3 سپر پاور کو آپ نے ہرا دیا. وہاں بھی یہی نظریہ کام کر رہا ہے. وہ کہہ رہے ہیں طالبان اگر اتنے طاقتور ہیں تو کوئی بات نہیں ہے, ہمارا ایمان ہے کہ ہم صحیح راستے پہ ہیں, ہم ان سے بھی ٹکرا جائیں گے, آپ امریکہ یا پوری دنیا کی فوجوں کی طرح تو نہیں ہیں. تو وہاں پہ تو ایشو یہ سلافی ایک طرف ہو جائیں گے اور حنفی ایک طرف ہو جائیں گے, یہ بھی تو چیزیں ہیں بیچ میں. افغانستان میں یہ فالٹ لائنز تو ہیں, ایتھنک ریلیجس یہ ایشوز ہیں تو صحیح, ان کو بھی سپورٹ تو ملے گی پبلک میں. نہیں, اس کا سپورٹ نہیں پبلک میں نہیں ہے. افغانستان میں اس کا روٹس نہیں ہے, عوامی روٹس نہیں ہے. دوسرا یہ ہے کہ افغانستان میں اسلامی نظام ہے, ساری جو اسلام کا احکام ہے وہ جاری ہے, تو اس میں کوئی دلیل اس کے لیے نہیں بنتا. جب سارے تطبیق ہو رہی ہے, امپلیمنٹ ہو رہی ہے, تو پھر تو مسئلہ بنتا ہے وہ اقتدار کا ہے کہ وہ اقتدار کے لیے لڑتے ہیں. وہ اقتدار تو پھر اسلامی نہیں ہے, اور لوگ نہیں چاہتے کہ اس کی خواہشات کے لیے اس کے لیے لڑے. تو آپ اس معاملے پہ آخری سوال پھر میں نے آپ سے ایک دو اور سوال کرنے ہیں. ریڈ لائن کیا ہے اگر آئیسس یا یہ لوگ القاعدہ ایک آدھا لیٹ سے دھماکہ اور کرتے ہیں, حملہ اور کرتے ہیں, اس کی ذمہ داری قبول کرتے ہیں, تو کیا اسے آپ کے طالبان جنگ سمجھیں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ایسا فرسٹ آف آل ایسا نہیں ہوگا. یہ بعض لوگ ہے, میڈیا ہے کہ اس کی خواہ مخواہ اس کو ایگزیجریٹ کرتے ہیں, اس کو ایک پلان کے تحت اس کو دکھاتے ہیں, لارجر دین لائف فگر بناتے ہیں. تو آپ دیکھیں گے کہ فیوچر میں کہ ایسا انشاءاللہ کوئی چیز نہیں ہوگا. اچھا, کب تک ایکسپیکٹ کر رہے ہیں گورنمنٹ کے خد و حال یا نظام کے خد و حال, کب تک آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ اور آپ کے خیال میں پاکستان اور آپ کے درمیان میں نیکسٹ ہائی لیول کوئی ڈائیلاگز وغیرہ پلان ہوئے میں؟ انشاءاللہ ہمارے حکومت کے خد و خال بہت جلدی سامنے آ جائے گا, بہت جلد. اب افغانستان کو آزادی ملی تو بالکل جلدی انشاءاللہ ہی ایسا ہو جائے گا. اچھا سہیل صاحب, ایک دو چیزیں اور مجھے بتا دیجئے, کیونکہ میں آپ سے بار بار اس بات پہ اس لیے بات کر رہا ہوں کہ پاکستان میں بہت زیادہ اس بات پہ پریشانی ہو رہی ہے, کیونکہ آپ لوگوں نے بڑا یقین دہانی کروا دی ہے کہ کسی کو اجازت نہیں ہوگی افغانستان کی سرزمین استعمال کرنے کی کسی بھی ملک کے خلاف, جو بڑی تسلی بخش بات ہے. لیکن جو یہ گروپس کھڑے ہو رہے ہیں, اکٹھے ہو رہے ہیں, ایک چیز تو آپ مانیں گے, افغانستان کبھی بھی سینٹرل اتھارٹی نہیں مانتا رہا, یہ علاقائی رہے. آپ لوگ بھی جب آپ کی حکومت تھی آپ نے بھی ڈیفرنٹ لوگوں سے نیگوسیٹڈ سیٹلمنٹس کی اور جگہ جگہ اپنی حکومت بنائی, اور وہ لوگ آپ کے ساتھ شامل ہوتے گئے. ایک سینٹرل اتھارٹی نہیں تھی. اسی وجہ سے یہاں پہ ٹیررسٹ گروپ آ کے آرام سے چھپ بھی گئے, ایڈجسٹ بھی ہو گئے. تو زمینی حقائق تو سٹرکچر تو وہی ہے جو پہلے تھا افغانستان کا, تو پھر کس طرح کابل کنٹرول کرے گا ان تمام چیزوں کو؟ وہ وارلڈزم تھا پہلے, فیفٹم تھا پہلے, جب اس کے خلاف تحریک اسلامی طالبان ظہور کیا, اس کے بعد امارت اسلامی وجود میں آیا, تو اس ٹائم تو سارے افغانستان سینٹرل گورنمنٹ تھا. ابھی بھی وہی ہے, جو گورنمنٹ کابل میں بیٹھے ہوئے ادھر سے ایک آرڈر ایشو کر کے سارے افغانستان کے 34 پروونسز میں وہ لاگو ہے, امپلیمنٹ ہو جائے گا. ایسا کوئی فیفڈم نہیں ہے. اگر ہے آپ بتائیں کدھر ایسا فیفڈم ہے, ایسا نہیں ہے. وہ پنشیر میں تھوڑا سا وہ لوگ ہے, اس کے ساتھ بھی بات چیت ہو رہی ہے. اگر وہ ہم چاہتے ہیں کہ بات چیت کے ذریعے مسئلہ حل ہو, ورنہ ہمارے میں ایک ابیلٹی ہے کہ اس کو ملٹری وائز حل کرے, لیکن ہم چاہتے ہیں کہ پیسفل حل ہو, کیونکہ ہماری پالیسی یہ ہے.
یہ بہتر ہے. اچھا آپ ہی کے ساتھ حقانی صاحب کا پورا گروپ بھی ہے. حقانی نیٹ ورک کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ جی ان کے القاعدہ سے اور ان سے تعلقات بنے. آئیسس کے ساتھ اگرچہ ان کا ایک وقت بہت زیادہ جھگڑا بھی ہوا لیکن کہا جاتا ہے کہ ان کے بھی تعلقات بنے. تو کیا ان کو استعمال کیا جائے گا کہ یہ ان سب کو سکون سے بیٹھیں, کوئی شر فتنہ نہ پھیلائیں کہ وہ اس کی وجہ سے شاید حقانی صاحب کا کوئی پرابلم ہو طالبان کی حکومت کے اندر؟ نہیں, وہ تو آپ لوگوں نے, یہ میڈیا والوں نے یہ سب بنائے ہیں. وہ بالکل نیٹ ورک نہیں ہے, وہ اسلامی امارت ہے. حقانی صاحب تو ہمارے لیڈر ہے, زعیم ہے, اسلامی امارت کا ڈپٹی ہے, امیر ہے. تو یہ تو کیسا ممکن ہے کہ وہ الگ نیٹ ورک ہو؟ یہ تو یعنی انہوں نے فقط میڈیا نے بنایا تاکہ اب اسلامی امارت میں وہ ڈویژن دکھائے خواہ مخواہ, لیکن حقیقت عمل میں ایسا نہیں ہے, حقیقت نہیں. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آئیسس خراسان جو ہے وہ کوئی بڑا مسئلہ کھڑا کر سکتا ہے, اور آپ کا خیال ہے کہ اگر وہ کچھ کرے گا تو آپ بڑے آرام سے سرکوبی کر لیں گے اس کی؟ ہاں, میرے خیال میں کہ وہ بھی کسی کو بھی یہ حق نہیں بنتا کہ ایک اسلامی حکومت کے خلاف کھڑے ہو. اس کے پاس کچھ ایسا اسلامی دلائل نہیں ہے. ہلو, سن رہے ہو؟ جی سن رہا ہوں, آواز آ رہی ہے مجھے. ہاں جی, تو کسی کو ایسا فرد ہو یا گروپ ہو کہ اسلامی نظام کے خلاف, اسلامی حکومت کے خلاف کھڑے ہو, اس کے خلاف بغاوت کرے. ٹھیک, بہت شکریہ سہیل صاحب ہمارے سے بات کرنے کا, تھینک یو ویری مچ. جی آپ نے سنی, علی نے بھی سنی. عائشہ لیٹ می اسٹارٹ ود یو. کیا ہے سیکیورٹی کے کنٹرول میں اتنی سب کچھ جتنا انہوں نے ڈاؤن پلے کیا ہے, واقعی اتنا ایریلیونٹ میٹر ہے یہ؟ دیکھیں, سہیل شاہین صاحب بڑے سوفسٹیکیٹڈ سپوکس پرسن ہیں, پی آر کے ماہر ہیں. ہماری اطلاعات یہ ہیں کہ اس وقت طالبان کی جو رہبری شورا کے اجلاس ہوتے ہیں اس میں صرف 2 چیزوں پہ سب سے زیادہ بات ہوتی ہے. ایک تو گورنمنٹ کی فارمیشن پہ کہ اگلی جو ان کی ہوگی وہ کیسی بنے گی اور کیا سٹرکچر ہوگا, اور دوسرا کابل کی سیکیورٹی پہ, اور اس پہ ان لوگوں کا بہت زیادہ فوکس ہے. تو ظاہر ہے کہ ان کو فکر ہے, تو اس پہ رہبری شورا میں اتنی زیادہ بات ہو رہی ہے. دوسری بات یہ کہ ایک انسرجنسی کے طور پہ, ابھی تک تو ایک انسرجنسی کے طور پہ لٹرلی گوریلا وارفیئر کر رہے تھے نا, سرپرائز اٹیکس کرنا. جب آپ خود حکومت میں ہوتے ہیں اور آپ کی ذمہ داری ہوتی ہے پورے شہر کو سیکیور کرنا, اور دوسرے انسرجنسی کر رہے ہوتے ہیں, تو پھر اس وقت طالبان غنی حکومت کی جگہ پہ ہیں. اور ہمیں ابھی اٹس ٹو ارلی ٹو ٹیل کہ ان کے پاس وہ کیپیسٹی ہے یا نہیں کہ یہ پورے شہر کو اور ایونچولی پورے ملک کو سیکیور کر سکیں. پھر یہ کہ غنی حکومت کے پاس امریکی انٹیلیجنس کی سپورٹ تھی, یورپین انٹیلیجنس کی سپورٹ تھی. ہمیں ابھی تک یہ نہیں پتا کہ امریکہ اور یورپ طالبان سے کتنی انٹیلیجنس شیئرنگ کریں گے, کتنی نہیں کریں گے. سو بہت ساری چیزیں ہیں جو ابھی مطلب یہ کہنا بڑا آسان ہے کہ جی ہم نے سپر پاور کو ہرا دیا تو ہم یہ ان سے ڈیل کر سکتے ہیں, مگر ابھی سچویشن بہت فلوئڈ ہے, اور ابھی یہ کہنا بہت مشکل ہے کہ طالبان کیا کر پائیں گے اور کیا نہیں. علی, آپ نے سنی, ان کی باتیں سنی, وہی سوال آپ سے ہے, کیا واقعی اتنا کیجول چیز ہے؟ کیونکہ 2 چیزوں کی بڑی بات ہو رہی ہے کہ جو انہوں نے بہت زیادہ لوگوں نے ان کو جوائن کیا آئیسس وغیرہ کو, ایک تو پیسہ ان کے پاس بہت ہے, دوسرا ان کا یہ ویو پوائنٹ ہے کہ یہ بڑے نرم ان کے رویے ہیں, یہ ویسٹ کو خوش کرنے کے لیے بڑا انہوں نے ڈائلیوٹ کر دیا اپنا جہاد اور شریعہ کی جو سی ڈیفینیشن تھی. اور جیسے ہی طالبان حکومت میں اب آئیں گے, ٹیکنگ فارورڈ what عائشہ سیڈ, تو ان کو اور بھی ماڈریٹ رویے بہت جگہ دکھانے پڑیں گے. تو کیا یہ خطرہ ہے کہ وہاں پہ آئیسس وغیرہ کو اور جو ہارڈ لائن ایلیمنٹ ہیں اور بھی جوائن کر لیں, ان کو لگے گا کہ طالبان بہت نرم ہو رہے ہیں اور دے ایکچولی گین اسٹرینتھ؟ عائشہ کی بات ایک حد تک صحیح ہے کہ there are big questions on their state capacity, کہ ان کے پاس کتنی کیپیسٹی ہے سچویشن کو کنٹرول کرنے کی, سیکیورٹی سچویشن کو, اکنامک سچویشن کو. مگر ایک چیز واضح ہے کہ ہر طالبان کے پاس پہلے ایک ویپن ہوتا تھا, اب اس کے پاس 3 ویپنز ہیں آن ایوریج. اور یہ طالبان کمانڈرز ہمیں خود ہی کہہ رہے ہیں, کیونکہ the ANDSF just melted away. اور نہ صرف ہتھیار ہاتھ میں, ان کے پاس ہمویز ہیں, ان کے پاس نائٹ ویژن گوگلز ہیں. آرگیوبلی
اب انسرجنٹ گروپ نہیں رہا طالبان, بٹ اٹ از آرگیوبلی the most well equipped insurgent group if it still was. But جو عائشہ کی بات دوبارہ اس پہ آتے ہیں کہ it is no longer an insurgent group. ایک انسرجنسی 20 سال پہاڑوں میں یا رورل ایریاز میں لڑنا ایک چیز ہے, ٹریفک ڈائریکٹ کرنا, میونسپیلٹیز کو چلانا, گاربیج کلیکٹ کرنا یہ دوسری چیز ہے, پولیسنگ کرنا on top of that ایک اور چیز ہے. اور جو پریویس ڈسپینسیشن تھی وہ جس ڈراسٹک طریقے سے میلٹ ہوئے ہوئی, غائب ہوئی, تو ایک ویکیوم آ گیا سامنے. اور یہ چیز بھی طالبان کو بہت چپتی ہے کہ ان کے ساتھ ایک نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ نہیں ہوئی, کہ ان کے اوپر یہ چیز پھینک دی گئی, تھوپ دی گئی. اور وہ اس سچویشن میں ہے کہ جی اب انٹیلیجنسیا آپ کا 1,20,000 بندہ باہر جا چکا ہے, ایویکویٹ ہو چکا ہے, اور جو باقی لوگ ہیں وہ بارڈرز کی طرف رخ کر رہے ہیں کیونکہ ان کو اکنامک انسرٹنٹی. میں نے اس سے ایک سوال کیا تھا, کہ جو 3 لاکھ پلس آپ کی فوج اور دوسرے لوگ جو کہیں پھر رہے ہیں, چلیں کچھ تاجکستان چلے گئے, کچھ ازبیکستان چلے گئے, بلک وہیں پہ ہے, جو ملٹری بیٹل ہارڈن بھی ہیں, ٹرین بھی ہیں. اور ایک بات تو بڑی کلیئر ہے, افغانی لڑنے سے نہیں گھبراتا, تو کسی اور وجوہات, بڑی وجوہات ہیں جو میل ڈاؤن ہوا تھا سب کچھ. وہ لوگوں کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ انہوں نے تو کہہ دیا جی ہم فوج دوبارہ بنائیں گے یا واٹ ایور. عائشہ بتا رہی تھی کہ وہاں یہ بحث چل رہی ہے کہ جی فوج کو ریوائیو کر دیں اور طالبان کو اس میں شامل کر دیں, اس کارڈر کے اندر. بہت دنیا میں ہوا ہے اس طرح. وہاں اس کے بارے میں کیا ہو رہا ہے؟ ہم ایک اور چیز فورگیٹ کرتے ہیں. ہم جب اپنا افغانستان کو دیکھتے ہیں, ہم ایک نیشن سٹیٹ کے پرزم سے اس کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جی جس طریقے سے اور سٹیٹس ایوالو ہوئے تھے اسی طریقے سے افغانستان بھی ایوالو ہوگا. مگر آپ ایک چیز کو بھول رہے ہیں کہ دس از اے ہائیلی ٹرائبل سوسائٹی. ایک طرف تو پشتون, تاجک اور ان کا ڈویژن ہے, لیکن ود ان دا پشتونز کہ ابھی اپنا حقانی نیٹ ورک فار ایگزامپل اگر مضبوط ہے کابل کے اندر یا اس کے لوگ آ رہے ہیں, تو کندھاری جو ایلیمنٹس ہیں یا ننگرہار کے جو ایلیمنٹس ہیں, مے بی دا ننگرہار ایلیمنٹس الاین ود حقانیز, بٹ ان کے اندر بھی فرکشن موجود ہے. اور جب تک اس چیز کو ایڈریس نہیں کیا جائے گا تو آپ کے سامنے ایک مثبت آرم فورس یا فوج نہیں آ سکتی. اور اس چیز کی کو زیادہ اٹینشن پے کرنی پڑے گی طالبان کو کہ اگر وہ ایک کنسنسس بلڈنگ کی بات کر رہے ہیں یا انکلوسیو گورنمنٹ کی بات کر رہے ہیں, تو ان کے اندر کیا کنسنسس چل رہا ہے فی الحال. سو کیا آنے والے دنوں میں, لاسٹ کویسچن ٹو بوتھ آف یو, کیا آنے والے دنوں میں آپ کو جو ISIS نے اپنا ڈیمانسٹریٹ کیا, جو عائشہ بتا رہی ہیں کہ بہت زیادہ وہاں سیکیورٹی, آبویسلی وار ریوش کنٹری ہے, ایشو رہے گا, کیا ISIS TTP پاکستان والی جو طالبان ہیں, کیا یہ ایک تھریٹ بنتے نظر آتے ہیں آپ کو؟ اگر چائنا اور پاکستان کو دیکھیں اور طالبان کو دیکھیں, طالبان اس وقت دیکھ رہا ہے چائنا کی طرف, اور وہ چاہ رہا ہے کہ چائنا اس کا ایک سیکیورٹی پارٹنر بنے. اور چائنا اس کبھی بھی الاؤ نہیں کرے گا کہ یہ جو ریجن ہے یہ کسی بھی قسم کی ٹیررسٹ ایکٹیویٹی کے لیے استعمال ہو, نہ صرف پاکستان کے خلاف بٹ آلسو ان شنجانگ. ایسٹ ترکستان انڈیپینڈنس موومنٹ یا ایتم بہت ایکٹیو تھی, اس کے بھی ممبرز اب تھوڑے اپنے آپ کو ریلیکس فیل کر رہے ہوں گے, لیکن طالبان کے اوپر بھی ایک ڈنڈا موجود ہے, اور وہ شاید بڑا ڈنڈا ہو نسبتاً. لیکن اس پہ تو طالبان نے علی اپنی پوزیشن شروع میں کلیئر کر دی تھی, جس دن انہوں نے کہا تھا ہم چائنا کے انٹرنل افیئرز میں کوئی دخل نہیں دیں گے, وہ تو اسی دن نظر آ گیا تھا کہ ویگا شیگز فارغ ہیں, سارے ایسٹ ترکستان موومنٹ فارغ ہیں. That is absolutely correct, but ان کی توقعات اور ایکسپیکٹیشنز بھی ہیں چائنا سے کہ وہ ان کی مدد کریں گے to deal with this situation. ٹھیک, کوئک کامنٹ عائشہ. دیکھیں آج ایک ویڈیو ٹویٹر پہ سامنے آئی کہ وہ القاعدہ کے ایک سینئر لیڈر جو اسامہ بن لادن کے ساتھ تورا بورا تک تھے, ان کے سیکیورٹی ایڈوائزر تھے, وہ ننگرہار میں آئے, اور آپ نے اس ویڈیو میں دیکھا کہ طالبان کے جھنڈوں کے ساتھ ان کو سیکیورٹی پروٹوکول میں لے جایا جا رہا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دہائیوں تک طالبان کے ساتھ جنگ لڑی ہے. TTP بھی, القاعدہ بھی لاجسٹیکل سپورٹ دی ہے, گراؤنڈ پہ سپورٹ دی ہے. اور اگر کوئی ٹرانس نیشنل جہاد کی بات کرتا ہے یا مسلمانوں کے دفاع کی بات کرتا ہے, تو آئیڈیولوجیکلی طالبان کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا اس کو یہ کہنا کہ نہیں تم کسی اور طاقت کے خلاف جو مسلمانوں کو کہیں اوپریس کر رہی ہے تم جہاد نہ کرو. تو ان کی کوشش یہ ہوگی کہ ان سے نرم ہاتھ سے ڈیل کریں. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے پاکستان یا امریکہ یا کوئی بھی کہ وہ بہت سختی سے ان سے ڈیل کریں گے, ایٹ لیسٹ فوراً تو مجھے نظر نہیں آتا, کیونکہ گراؤنڈ پہ جو ان کے کارڈر ہیں وہ مل کے
کھاتے پیتے رہے ہیں مل کے. 20 سال لڑائے یا آپ نے یہ اسی بات پہ؟ ایگزیکٹلی 20 سال وہ لڑے ہیں اس بات پہ کہ جی مسلمانوں کے جہاد آپ نے کیا. لیکن میں یہی کہہ رہی ہوں کہ طالبان کے لیے بڑا مشکل ہوگا کہ وہ ایک آئرن فسٹ یا آئرن ہینڈ کے ساتھ القاعدہ یا ٹی ٹی پی یا کسی کے ساتھ بھی فورن ڈیل کر سکیں, کیونکہ ان لوگوں نے ان کی بڑی مدد کیا اوور دی ایئرز. وائر روپ ایکٹ ہے فار دا نیو طالبان اولڈ پرابلمس. علی آپ کا بہت شکریہ اینڈ اسٹے سیف ان کابل. دعائیں آپ کے ساتھ. عائشہ تھینک یو ویری مچ فار گیونگ اس ٹائم. ناظرین بریک لیں گے, بریک کے بعد آ کے جو میری مشاہد حسین سید صاحب سے آپ کو بات چیت سنوائیں گے اور بڑی انٹرسٹنگ باتیں انہوں نے کی ہیں کہ جو ہماری فوجی اور سویلین قیادت, خاص طور پہ فوجی قیادت کا نیا مائنڈ سیٹ کیا ہے افغانستان کے بارے میں, انڈیا کے بارے میں, جو کل بریفنگ ان کو بہت امپورٹنٹ کی گئی. اس بریک کے بعد جی ویلکم بیک ٹو دا شو. جیسا کہ میں شروع بتایا تھا, کل بریفنگ دی تھی آرمی چیف نے ڈفرینٹ کمیٹی ممبرس کو, تو مشاہد حسین سید جو چیئرمین اسٹینڈنگ کمیٹی آن ڈیفینس اینڈ سینٹ کی, وہ بھی اس میٹنگ میں گئے تھے. ان کے کیا خیالات ہیں اور کیا انہوں نے سمجھا, کیا دیکھا, آئیں ذرا آپ سے شیئر کرتے ہیں. شاہ صاحب آپ کل بریفنگ میں تھے جو آرمی ہائی کمانڈ نے دی. ہمیں پتہ ہے افغانستان میں بڑا اس وقت فلوئڈ سچویشن ہے, ابھی گورنمنٹ بننی ہے, ابھی بندے سامنے آنے ہیں, ابھی نو دا اسٹرکچر اینڈ ایوری تھنگ, لیکن یہاں پہ کلیئرٹی ہے ہماری پالیسی میکر سے, ملٹری اینڈ پولیٹیکل؟ جی مجھے کل لگا آفٹر 5-6 گھنٹے جو ہم نے جی ایچ کیو میں گزارے, اور خاص طور پہ 3 گھنٹے تو جنرل باجوہ سے گزارے, کھلی ڈلی گپ شپ ہوئی, بڑی اچھی فرینک گفتگو ہوئی, اس سے مجھے لگا کہ یہ ایک نئی اسٹیبلشمنٹ ہے. یہ وہ 1990s کی اسٹیبلشمنٹ نہیں جو بہت آئیڈیالوجیکل بھی تھی, جس میں ٹرائمفلزم بڑا تھا افغان جہاد کا, اور انہوں نے کچھ غلطیاں بھی کی اس وقت. تو یہ بڑے پھوک قدم لے رہے ہیں. ان کو پتا ہے کہ کیا ریالٹی افغانستان کی ہے, کیا حقائق ہیں اس خطے کے, اور گلوبل بھی ہمیں اس کو کنڈکٹ کرنا ہے, اور ایک میڈیا سیوی اسٹیبلشمنٹ ہے. تو ایک اسٹریٹجک کلیئرٹی بھی ہے اور اسٹریٹجک شفٹ بھی ہے. ان کو ٹی ٹی پی کے اوپر بھی بات کی ہوگی, طالبان پاکستان اور افغان طالبان, اس کے اوپر کیا ان کا ویو پوائنٹ تھا, آپ نے کیا دیکھا؟ جی اس میں دیکھیں جی, اسی لیے جو خدشات ہیں, جو خطرات ہیں, وہ یہ کور ایشو ہے, یہ ریڈ لائن ہے, اور یہ غالباً کنوے بھی ہو گیا ہے کابل میں بھی کہ جناب یہ ہم ریڈ لائن کراس نہیں ہونے دیں گے, اس کا ہمیں تصفیہ چاہیے. وہ کیا ہو سکتا ہے؟ اب گفتگو چل رہی ہے, کچھ لوگ کہہ رہے ہیں جنرل ایمنسٹی دی جائے اگر they lay down arms and they accept the law and constitution of Pakistan, پھر گھر واپسی ہو سکتی ہے ان کی, یا پھر کوئی اور طریقہ ہونا پڑے گا. کوشش یہی کی جا رہی ہے کہ جو یہ دہشت گرد وہ موجود ہے پاکستان دشمن, وہ حرکات نہیں کرنے دیں گے افغان طالبان, جو ماضی میں ایک زمانے میں اجازت ملی تھی 25 سال پہلے کرنے کی پاکستان کے خلاف. تو یہ ایک کمٹمنٹ کی ہے افغان طالبان نے پاکستان کو بھی, چائنا کو بھی, رشیا کو بھی, ایران کو بھی, کہ وہ اپنی سرزمین کسی صورت میں اپنے ہمسائیں کے خلاف استعمال نہیں کرنے دیں گے. And we will keep them to that promise. شاہ صاحب یہ بتائیں کہ کیا ہمارے ملٹری اسٹریٹجسٹ جو ہیں ہمارے بیٹھے ہوئے, انہوں نے اس پاسبلٹی بھی آپ سے کوئی بات کی, یا آپ کو نظر آیا کہ انہوں نے پلان کیا ہوا کہ اگر وہاں پہ جو آئسس اگر ٹی ٹی پی کو تنگ کرتے ہیں طالبان گورنمنٹ, ان پہ دباؤ ڈالتی ہے کہ پاکستان میں نہ کریں, ان کی پاسبلٹی اگر وہ آئسس اور القاعدہ کے ساتھ جڑ گئے, اور وہ ایک سیریس تھریٹ ہے کیونکہ وہ تو خود طالبان کو نہیں مان رہے آئسس والے, کیا وہ فیکٹر ان ہوا ہے ہماری پالیسی میکنگ میں, یا کل کوئی بات ہوئی اس پہ؟ دیکھیں جی یہ بالکل ہوا ہے کہ وہ آئسس جو ہے اور یہ جو القاعدہ بھی ہے, یہ ایک مشترکہ دشمن ہے, نہ صرف افغان طالبان کا بلکہ پاکستان, چائنا, رشیا, ایران, قطر, یو ایس, یو کے اینڈ ٹرکی. یہ ممالک جو اب اس وقت ایکٹیولی انگیج کر رہے ہیں طالبان کو, ان کی جو لسٹ دی ہے میں نے آپ کو, تو یہ سب کا ایک کامن ڈینومینیٹر ہے. اور میرے خیال میں اگر یہ تھریٹ بڑھ جاتی ہے تو اس میں پھر آپ کو دیکھنا ہوگا کوئی جوائنٹ اسٹریٹجی تیار کرنی پڑے گی پاکستان کو باقی ممالک کے ساتھ مل کے, اور اس میں افغان طالبان بھی اس اسٹریٹجی میں شامل ہونا پڑے گا تاکہ وہ کامیاب ہو. تو یہ ضرور احساس یہ ہے, کیونکہ یہ سب سے خطرناک, آپ کہتے ہیں نا افغان طالبان تو گڈ طالبان ہو گئے نا, وہ تو حکومت میں آ گئے, تو یہ جو بیڈ طالبان ہے یا the bad guy still, وہ داعش ہے. تو وہ ایک کامن اینمی ہے سب کا.
تو آپ کہہ رہے تھے کہ نئی اسٹیبلشمنٹ، تو یہ اسٹیبلشمنٹ ابھی تک گڈ طالبان اور بیڈ طالبان میں سوچتی ہے؟ یہ تو میں نے کہا بتایا نا، ان کی بات تو نہیں کر رہا ہے، میں اپنا بھی تو مشاہدہ دے سکتا ہوں نا آپ کو. نہیں، آپ کا تو نام میں مشاہد ہے آپ کا. تو میں ملک صاحب آپ کا اپنا مشاہدہ دے رہا ہوں. اگر میں آپ سے پوچھوں آپ کا ٹیک اوے کیا تھا اس میٹنگ سے؟ واٹ واز یور ٹیک اوے؟ بیسک ٹیک اوے ہے کہ نمبر 1 کہ جو کنٹمپرری ملٹری ہائی کمانڈ ہے، اور اس میں کریڈٹ دیتا ہوں جنرل باجوہ کو، کہ انہوں نے جو پاکستان کی ایک فلاڈ اور فیلڈ افغان پالیسی تھی اس میں ایک اسٹریٹجک شفٹ کیا، اور یہ شفٹ 3-4 سال ان دا میکنگ تھا، جس میں ہم نے اولڈ فیورٹس اپنے پروموٹ کرنا، اسٹریٹجک ڈیپتھ، اس کو ہم نے خیر آباد کر دیا ہے، یہ واضح ہو گیا. دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے یہ بھی سمجھ آ گئی ہے کہ پاکستان میں بھی تبدیل شدہ پاکستان ہے، پبلک اوپینین میٹرز اور گلوبل اوپینین میٹرز، ماضی کی غلطیاں نہیں دہرانی ہم نے یہ ریجنل پالیسی میں. اور تیسرا یہ ہے کہ جب تک ہم خطے میں امن نہیں ہوگا، اور امن سے مراد مغربی سائڈ بھی اور مشرقی سائڈ بھی، سب بارڈر کے ساتھ بھی اور ملک کے اندر، ملک آگے نہیں بڑھ سکتا. اور اس ملک کو آگے چلانا ہے تو وہ ایک سیولین ڈیموکریٹک آرڈر ہی آگے لے کے چل سکتا ہے. تو یہ ایک ماڈرن، میں سمجھتا ہوں نیا پاکستان کے پالیسی میکرز میں بڑا سیریس کنسرن تھا کہ جو انڈین بہت زیادہ انفلوئنس بڑھ گیا تھا، اور اکنامک انفلوئنس اپنی جگہ، ملٹری آفیسرز کی ٹریننگ ہو رہی ہے، پھر وہ کاؤنسل جنرلز کاؤنسلیٹس کھل رہے ہیں، اور ٹیررزم ایکٹیویٹی ہو رہی ہے. ابھی تک کیا ہمارے پالیسی میکر ابھی تک افغانستان کو انڈین پرزم سے دیکھ رہے ہیں، یا یہ اس لیول کی میچورٹی آ گئی ہے کہ ان کے ریلیشنز علیحدہ رہیں، ہمارے علیحدہ رہیں، اور ہمیں کوئی تھریٹ فیل ہو رہی ہے ان سے؟ نہیں، وہ کمپارٹمنٹلائز ہو گیا ہے. اب ہم انڈین پرزم سے افغانستان کو نہیں دیکھ رہے. ایک تو ہے کہ وہ جو انڈین سبسیڈری تھی این ڈی ایس وہ ختم ہوگی، جو انڈین فیکشن تھا وہ خود چلا گیا. دوسرا ایک اور نیا فیکٹر ہے مالک صاحب، جو انڈیا چائنا کلیش ہوا ہے، انڈیا کی جو سٹرائک کور جو پاکستان کو فیس کر رہی تھی وہ تو اب چائنا کو فیس کر رہی ہے. 2.5 لاکھ فوج انہوں نے شفٹ کی ہے، آپ کو پتا ہے، چائنا کے ساتھ. ایک وہ نیا فیکٹر ہے. پھر مودی وہ اسٹرانگ مودی نہیں رہا. کووڈ، اکانومی اور ہندوتوا کی وجہ سے وہ کمزور مودی ہے، جس کی پاپولیرٹی ریٹنگ ابھی لاسٹ ویک 24% تھی. تو وہ فکر نہیں. اور میرے خیال میں جو یہ ان کا سیز فائر انڈرسٹینڈنگ بھی ہوئی ہے وہ انڈین انیشیٹو تھا. انہوں نے فون کیا ہمیں کہ جناب ہم آپ سے سیز فائر کرنا چاہتے ہیں، مکمل آپ سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں. تو انڈیا از فار دا فرسٹ ٹائم انڈر مودی اینڈ آن دا بیک فوٹ. بنگلہ دیش سے تعلقات خراب، نیپال سے خراب، پاکستان سے پرابلم، چائنا سے پرابلم. یہ اب تو اس لیے پاکستان کو ایک اسٹریٹجک سپیس مل گئی ہے. اچھا، اس اسٹریٹجک سپیس کو ہم استعمال کریں. آپ لاسٹ کویسچن، اس میں میٹنگ کی فیلنگ بھی چاہتا ہوں اور آپ کی رائے بھی چاہتا ہوں، آپ کی اوپینین بھی چاہتا ہوں، آپ کا مشاہدہ آپ کا چاہیے مجھے، کہ کیا لگ رہا ہے کہ جو ریکگنائز کرنے کا ایشو ہے، ایک ویو پوائنٹ ہے کہ اگر پاکستان جلدی ریکگنائز کرتا ہے تو کہتے ہیں جی اونٹ کی طرح افغان ذہن جو ہے وہ چیزیں یاد رکھتا ہے، اور ایک ہے کہ اگر زیادہ آپ نے پروڈنٹ کھیلا اور ساری دنیا کے ساتھ چلے تو ون آف دا کراؤڈ ہو جائیں گے. کیا ٹینڈنسی پالیسی میکرز کی لگ رہی ہے اور آپ کے خیال میں کیا ہونا چاہیے؟ We are not in a hurry to recognize. ہم فرسٹ نہیں ہوں گے ریکگنائز کرنے میں. اس کو ہم نے ریجنل لیول پر دیکھنا ہے، علاقائی حوالے سے، خاص طور پہ چائنا، رشیا، ایران، سینٹرل ایشیا کے ممالک کے ساتھ مل کے، اور جو گلوبل کمیونٹی کے کنسرنز ہیں اس کو بھی لے کے کرنا تو ہے. اٹس اے کوسچن آف وین ناٹ اف، لیکن we will not be the first one and we will not jump the very quickly. کیا آپ کو اعتبار ہے جو طالبان نے وعدے کیے ہیں دنیا کے ساتھ چلنا ان کی ضرورت ہے ویمن رائٹس کے اوپر اور ایک ریلیکس ہیومن رائٹس کی کچھ رسپیکٹ، آپ کے خیال میں پورا اتریں گے ان پہ؟ میرے خیال میں جو چائنیز ایمبیسڈر نے یو این میں کہا ہے کہ we will watch the deeds of the Afghan Taliban very quickly. جو ورڈز تو بڑے اچھے ہیں، اور ان کی بھی وہ بھی آپ نیا پاکستان کی بات کرتے ہیں، ادھر نئی اسٹیبلشمنٹ ہے، ادھر نیا طالبان ہے. تو نیا طالبان کو ثابت کرنا ہوگا کہ واقعی وہ نئے ہیں، سوچ کے حوالے سے، اقدامات کے حوالے سے، ہیومن رائٹس، ویمنز رائٹس، میڈیا رائٹس اور سول سوسائٹی. اور یہ افغانستان 20 سال والا افغانستان نہیں، یہ تبدیل شدہ افغانستان ہے. یہ طالبان کی ماضی کی حکومت کو اس طرح برداشت نہیں کرے گا جو 25 سال پہلے تھا. تو آئی تھنک پیپل نو دا گراؤنڈ ریئلٹیز ناؤ. مشاہد حسین سید، تھینک یو ویری مچ فار ٹاکنگ. جی یہ بھی ارلیئر ہماری بات ہوئی، ویری کوئکلی، بات تھوڑا ٹائم ہے. مجھے ایک انٹرسٹنگ بات اس میں انہوں نے کہی کہ جی نئی پالیسی ہے کہ ہم نے پرانے فیورٹس، خاص پسندیدہ فنکاروں کو خیر بات کہہ دیا. تو ہمارے ساتھ تو بڑی بری ہوتی تھی جب اشرف غنی وغیرہ تھے کابل میں، ان کی گورنمنٹ تھی. ابھی آپ لوگ وہاں تھے اور دوسرے پاکستانی جرنلسٹ بھی وہاں پہ تھے. ہمارے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے وہ؟
جو میری اطلاعات ہیں پاکستانی جرنلسٹ کے ساتھ طالبان کا سلوک بھی کچھ اچھا نہیں تھا، بلکہ نہ کریں، وہ تمہارے دوست انہوں نے بلکہ پاکستانی جرنلسٹ کو کہا کہ بھئی تم لوگ ہمارے زیادہ قریب نہ آؤ، تمہاری وجہ سے ہماری ریپیوٹیشن خراب ہوتی ہے، ہمیں لوگ تمہارا پاکستان کا ٹاؤٹ سمجھتے ہیں، ہم نے یہ جنگ اپنے زور پہ لڑی ہے۔ پاکستانی صحافیوں کو روکا گیا، انہیں ڈیٹین کیا گیا، انہیں بٹھایا گیا، مطلب طالبان نے کوئی ان کے ساتھ کوئی اوورلی فرینڈلی سلوک نہیں کیا، مطلب جتنے لوگ وہاں تھے جن سے میری ریگولرلی بات ہوتی تھی، بلکہ ایک گروپ تو ایسا بھی تھا، اعزاز نے تو شاید رپورٹ بھی کیا ہے کہ اس نے تو کہا کہ تم پاکستانی ہمارے دشمن ہو تو میں تمہیں گولی مار دوں گا، تو وہ طالبان کے اندر ہی ایک گروپ ایسا تھا، تو کچھ فرینڈلی بھی تھے، لیکن میں یہ کہہ رہی ہوں کہ یہ مطلب ایسی چلے میں اسی نوٹ پہ کلوز کا تو ناظرین ٹائم نہیں ہے کہ افغانستان کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ افغانستان کے افغان لوگوں کے لیے ایشو سٹارٹس اینڈ اینڈ ود افغانستان۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے کوئی فیورز کل کی ہوئی ہے تو آپ ان سے لے لیں گے کل کو، یہ نہیں ہوگا۔ اس لیے جو ہمیں فیصلے کرنے ہوں گے خاص طور پر تحریک طالبان پاکستان کے، اس کو پاکستان کے پیرائے میں ہمیں فیصلے کرنے ہوں گے۔ اگر تحریک طالبان پاکستان کو کسی بھی قسم کی ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ سپورٹ ملی، چاہے وہ کابل کی نرمی ہو یا آئیسس کی سختی ہو، خمیازہ ہمیں بھگتنا ہے۔ اٹس ویری امپورٹنٹ فار پاکستان کہ ہماری بڑی پالیسی کلیئر ہونی چاہیے کہ اس کو ہم کیسے ڈیل کریں گے۔ یہ ایک ایسا ایشو ہے جو دونوں ملکوں میں دراڑ بھی ڈال سکتا ہے۔ اٹ ہیز ٹو بی سین سیریسلی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔